حامد ومصلی بے آخرت کے عمل کی، اس کی تیاری کی بھرپور توفیق برآمد فرمائے۔ سب سے بڑی چیز یہی ہے، موت تو آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی۔ اس بنا پر سب سے بڑا اہم مسئلہ خاتمہ بالخیر کا ہوتا ہے۔ تمام صوفی بڑے حضرات کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ہم لوگ کیا ہے، ضرور خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، اور ہمارے ہی نہیں بلکہ جتنے حاضرین ہیں سبھی کو یہ دولت میسر ہو، اخیر میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جاری ہو، زبانی پر نہیں بلکہ دل میں جاری ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی۔ اس وجہ سے بلا قصد یہ کتاب بھی سامنے آئی اور بلا قصد یہ مکتوب بھی سامنے آیا، تو میں نے سوچا کہ بہت بڑے شخص ہیں، 7,000 خلیفہ تھے، یہ بڑے آدمی ہیں، تو توفیق ہوئی کتاب بھی سامنے آ گئی، مکتوب بھی سامنے آ گیا، وہی اخیر مکتوب لائنے کی چن کر کے اس مکتوب کو اخیر میں طبع کرانے والوں نے طبع کرایا ہوگا، تو اسی مکتوب ملفوظ نہیں بلکہ اسی مکتوب کو آپ حضرات کے سامنے سن کے سنا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر آخرت عطا فرمائے۔ ہمارے حضرت وغیرہ بہت فکر آخرت پیدا کرنے کی صحیح فرما دیتے، ہم سب کے اندر آخرت فرماتے تھے۔ وہی دیکھو وقت پر ڈیوٹی دیتا ہے آدمی، مدرسے میں جاتا ہے، دفتر میں جاتا ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کو گرفت کا اندیشہ ہے، میرے دفتر والے گرفت کریں گے، مدرسے والے درخت کریں گے، رہا یہ معاملہ اللہ کا، اس کے لیے اتنی فکر نہیں، میں خود مانے حضرت۔ اس بنا پر ادھر کی فکر ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ جب نبی کو ضروری اور نبی اس کے پابند تھے تو پھر ہم ان کے امتی ہیں، وہاں سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کو توفیق دے، بلکہ ساری امت کو توفیق دے۔ سب تو آئے نہیں ہیں، 10-20 ہیں، لیکن یہاں بھی آنے کے بعد باقی فکر آخرت پیدا کرنا چاہیے، واہیات خرافات میں نہیں رہنا چاہیے، دل دماغ درست کر کے رہنا چاہیے۔ اب جانا ہے، آخری سوال ہوگا، من رب ہوگا، تمہارا رب کون ہے؟ پوچھے گی نہیں، پہلے سوال ہوگا من رب ہوگا، وہ مادین ہوگا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور چیزیں دو ایک ہے سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی صحیح تیاری کرنے کی توفیق دے، اور تیاری کی توفیق اللہ ہی سے ملتی ہے۔ اللہ سے جب مانگیں گے تو ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ ہمارے حضرت ماشاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ فکر آخرت رکھتے تھے۔ ایک دفعہ ان کے سامنے پھر میرے سامنے ایک دفعہ قائد صاحب کی لڑکی لے آئی، نواسی تھی، پھر نہیں بہت حضرت کو پسند بھی تھی، پھر نہیں پسند بھی تھی، لیا ایک چمچہ کھایا، یہ اٹھایا، کہا کہ نہیں بیٹی لے جا تم۔ آخر کی بات ہے، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے، یہ بہت اثر ہوا، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے۔ فکر ناشتے کو گھبراتے تھے، جلدی کرو جلدی کرو، ہم کو یہ کرنا ہے۔ حضرت ماشاء اللہ تھا، کیونکہ وہ ہمارے شیخ تھے، ان کی باتیں یاد رہی، سناتا بھی رہا، اب بھی ان کی باتیں ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین پر مستقیم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ایمان کامل کے ساتھ ہم کو اپنے یہاں بلائے۔ اس سب اسی لیے آخر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جیسے دنیا میں ایک زندگی دیا، بہت سی نعمتوں سے نوازا، اصل نعمت آخرت ہے،
اس کے لیے دعا کرتے ہی رہنا چاہیے. اللہم انی اسألک خیر ھذا الیوم فتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہدہ. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. اب یہ تو ہوگی بات تو ایک ملفوظ سیدنا معصوم حضرت خواجہ محمد معصوم سرہندی کا، اور سامنے آ گئی، کتاب بھی آ گئی، مکتوب بھی آ گیا. میں اس کو سناتا ہوں. بہت بڑے 7,000 خلیفہ تھے ان کے. بہت زبردست کتاب. ماشاء اللہ صاحب برابر مجلس میں اسی کو سناتے ہیں کتاب. لیکن وہ فارسی میں تھی، اردو ترجمہ بھی نہیں ہوا تھا، فارسی میں. تمام علماء دیوبند، بڑے بڑے علماء آخر میں رجوع ہو گئے تھے، تبھی کو سناتے تھے مکتوب اسی سے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو مکتوب میں جو مضامین ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق فرمائیں، اور اپنے کو درست کرنے کی صحیح فرمائیں. آنے والی کس سے چالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی. آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی. اب کوئی مکتوب جو سامنے ہے، یہ کتابیں سامنے بلا قصد ارادہ، تو میں سنا دیتا ہوں مکتوب جو حضرت خواجہ محمد معصوم کا مکتوب ہے. اور اس کو مؤلف نہیں، کتاب والے نے اخیر میں رکھا. یہ بھی بڑے آدمی ہیں، اخیر میں رکھا. فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ میری آخری مجلس ہو، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. فرماتے ہیں اپنے ایک مرید کو فرما رہے ہیں، ادھر ادھر کی بات نہیں، یہ کھایا وہ پیا، یہاں گیا وہاں گیا، یہ سیر کیا، یہ نہیں کچھ ہے. کیا اخیر بات ہے، تم نے بعض مادی چیزوں کے حاصل نہ ہونے کے بارے میں لکھا ہے. بعض مادی چیزیں حاصل نہیں ہوئی اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ چیز، وہ زمین نہیں ملی، وہ دکان نہیں ملی، یا اور کوئی چیز ہے. اس کسی بھی چیزیں تم نے لکھا ہے. تم نے بعض مادی چیزوں کے حاصل نہ ہونے کے بارے میں لکھا ہے. اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بہتر ہے. اگر تم کو مادی چیزیں نہیں ملی، دکان چاہتے سے نہیں ملے، کھیت چاہتے سے نہیں ملے، اور کوئی دولت چاہتے سے نہیں ملی، کہتے کوئی حرج نہیں. تم نے بعض مادی چیزوں کے حاصل نہ ہونے کے بارے میں لکھا ہے. اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے کتنی بڑی بات ہے. اللہ جو کرتا ہے یہی یقین ہو جائے، یہی تصوف ہے، یہی سلوک ہے، یہی سلوک ہے، یہی دین ہے، یہی بزرگوں کی دولت ہے. دیکھیے تھوڑا ذہن میں حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب کے ہیں نواسی کچھ پھر ہی نہیں لے گئی سامنے بات، ایک چٹک ہے. ہم فرمایا کہ بیٹی لے جاؤ اس کو، ہم کریں، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے. بادشاہ رسول اللہ تھا، میں اندر گیا تو حضرت یہ اللہ تعالیٰ وہاں کی فکر پیدا فرمائے. بہت غنیمت ہوتا ہے، ہم سب کے لیے غنیمت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو فکر آخرت عطا فرمائے، اور اپنی محبت، اپنے رسول کی محبت سے دلوں کو شاد فرما دے. الہی مقصود من توئی و رضائے تو، الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود میں دے. ہر آدمی کا وظیفہ ہے، فریضہ ہے کہ آخرت کی فکر رکھے. دو ہی چیز ہیں، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ. تم نے بعض مادی چیزوں کے حاصل نہ ہونے کے بارے میں لکھا ہے. اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بہتر ہے. اللہ ہمارا بھی ایمان اسی بنائے، پختہ ایمان پیدا. اسی کے لیے سب کچھ ہے، آنا جانا، کہ وہی آخرت کی فکر غالب ہو جائے ہمارے اوپر، دنیا کی فکر مطمئن ہو جائے، آخرت کی فکر غالب ہو جائے. تم نے بعض مادی چیزوں کے حاصل نہ ہونے کے بارے میں لکھا ہے. اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بہتر ہے.
تمام امور کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو. اپنے مرید کو لکھ رہے ہیں، مرید کو لکھ رہے ہیں 7,000 خلیفہ دیں گے. تمام امور کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو اور ساری اشیاء کے حصول میں خواہ مشقت مت جھیلو. لکھا ہے کتابوں میں دیکھا ایک آدمی یہی کہتا رہ گیا کہ فلاں کپڑا اتنے آنے کا، اس کا فلاں کپڑا اتنے آنے کا، مر گیا اسی میں. بعد بولو ہے ہم بھی تھے ساتھ محمد احمد صاحب ساتھ، تو کسی کا حال لکھا تھا کہ آخرت کی فکر غالب ان پر ہے، آخرت کی کچھ ایسی بات. تو فرمایا کہ میں چاہتا ہوں ہمارے ہر آدمی کا حال یہ ہو، آخرت کی فکر. نہیں بات ہے محمد احمد صاحب، میں چاہتا ہوں کہ ہر آدمی کی فکر ایسے ہی ہو جیسے اس شخص کو فکر آخرت. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو آخرت کی فکر، ہمارا کمال بلکہ سب سے بڑا کمال فکر آخرت ہے. آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی. اللہ تعالیٰ تم نے بعض مادی چیزوں کے حاصل نہ ہونے کے بارے میں لکھا ہے. اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بہتر ہے. یہ کتاب سنانے کے لیے نہیں لکھا، اسی ٹھیک پڑی ہے کہ من آج کی بات مناسب ہے کہ نہیں. تم نے بعض مادی چیزوں کے حاصل نہ ہونے کے بارے میں لکھا ہے. اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بہتر ہے. تمام امور کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو. تمام امور کو اللہ تعالیٰ کے سپرد. اللہ تعالیٰ پہلی بندی قبر ہے. ماں رب کا، تمہارا رب کون ہے، یہ سوال ہوگا. اسی کی تیاری کے لیے اس سب محنت مشقت ہے، تاکہ وہاں ہوش حواس درست ہو ایک جواب دے سکے. من رب کا، تمہارا رب کون ہے. مشہور بزرگوں میں نے سنا حضرت سے شاید ایک گئے فرشتہ آیا، پوچھا من رب کا. کہا ہم اپنے رب کو نہیں جانتے کیا، زمین سے 2 بار نیچے آ گئے بھول گئے. من رب تمہارا رب کون ہے. جب یاد رکھیے گا تب اسی بات وہاں کہیے گا. من رب تمہارا رب کون ہے. تم نے بعض مادی چیزوں کے حاصل نہ ہونے کے بارے میں لکھا ہے. اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بہتر ہے. جب میں بھی کہتا ہوں کتاب سامنے آ گئی، مضمون سامنے لکھا ہوا، کوئی وہ مقام نہیں تھا یہ سنانا. ایسے ہی ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہے، فضل خدا کا. اور حضرت یہی کتابیں زیادہ سناتے بھی تھے ماشاء اللہ سے. بس وہ فارسی میں رہتی، ترجمہ کرتے تھے، فارسی کی ترجمہ موجود ہے. تم نے بعض مادی چیزوں کے حاصل نہ ہونے کے بارے میں لکھا ہے. اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے بہتر ہے. اللہ ہمارے لیے جو بہتر ہو فرمائے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے متعلقین، مریدین، محبوبین، سب کے لیے. اللہ جو کرتا ہے اچھا، اس پر راضی رہنا یہ کمال ایمان ہے، کمال محبت ہے. اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بہتر ہے. تمام امور کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرو اور مادی اشیاء کے حصول میں خواہ مشقت مت جھیلو. مرتے دم لکھا ہوا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوئے کہ مرتے دم بھی کرے فلاں کپڑا ایسے آنے گا، فلاں کپڑا ایسے. بعض لوگ سب کا حال مختلف ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگ سفر میں تھے، حضرت محمد احمد صاحب بھی تھے، تو کسی کا حال کسی نے لکھا تھا، یہ کہا حضرت نے فرمایا آخرت کی بات. حضرت نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں، دیکھو بھائی کون ہے، بعض مادی چیزوں کے حاصل نہ ہونے کے بارے میں لکھا ہے. اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بہتر ہے. سب خلاصہ ہے، اللہ جو کرتا ہے بہتر. تمام امور کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرو اور مادی اشیاء کے حصول میں خواہ مشقت مت جھیلو. یاد رکھو کہ ہماری
عزت ایمان و معرفت کے ساتھ وابستہ ہے. چن کر کے اس کو یہاں لکھا ہے. یہی کتاب حضرت سناتے رہتے تھے فارسی میں، اردو اس وقت بھی نہیں ہے، سناتے ہی رہتے تھے. یاد رکھو یہ بھی ہے حضرت تھانوی کے کہیں مضمون میں یہ مکتوبات کا ذکر نہیں ہے، اور حضرت سب مضمون میں آتا کہ نہیں، بزرگوں کے مزاج الگ الگ ہے. امام تھانوی کیا ہم نے تو نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا بچارے، اور حضرت ہمارے یہی سناتے تھے. 7,000 خلیفہ تھے ان کے. روزی کے بارے میں بقدر ضرورت روزی ملتی تھی، یہ نہیں کہ کوٹھی در کوٹھی بنتی چلی ہے. بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے آدمی تھے. ہمیشہ میں سناتا ہوں، نہیں پوری کتاب ہے یہ، اتنی تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے، میں ان کے مزار پر بھی گیا ہوں، اب تھے کہ نہیں، میں مزار پر گیا ہوں ان کے. خواجہ محمد معصوم، خواجہ محمد معصوم نام بھی معصوم پہلے ہی رکھ دیا تھا، جنہوں نے رکھا وہ بھی معصوم ہی تھے. معلوم ہے. ہاں یاد رکھو کہ ہماری عزت ایمان و معرفت کے ساتھ وابستہ ہے، مال و جاہ کے ساتھ نہیں. تکمیل ایمان میں کوشش کرو، یہ نہیں جتنا ہے اتنے پہ بس کرو. روپے پیسے کے بارے میں جتنا ہے اتنے پہ بس نہیں کرتا آدمی، کر پڑی درج کر تبھی تعلیم رہتا ہے. مومن ہر حال میں راضی ہے، جو دے دیا ان کی عنایت ہے، جو نہیں دیا وہ انصاف ہے. مسئلہ تو نہیں دیا. توحید کامل، وحد اللہ فإن التوحید راس الطاعات. وحد اللہ فإن توحید اختیار کرو، راس الطاعات، یعنی طاعات کی بنیاد کس پر ہے؟ وحد اللہ فإن التوحید لازم. تمام عبادتوں کی جڑ اور سب سے بڑا عمل اللہ کی طرف. وحد اللہ فإن التوحید راس الطاعات. صرف توحید کا دل میں ہونا، زبان سے نہیں کہا، توحید ہے کامل ہے، اللہ کے ہم کامیاب ہیں. یاد رکھو کہ ہماری عزت ایمان و معرفت کے ساتھ وابستہ ہے. حضرت شاہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو جیسا سناتے تھے، پوری کتاب ہے تھی، اردو ترجمہ فارسی میں سناتے تھے، بس سناتے تھے. لکھا ہوا لکھا ہے کہ نام آتا کہ نہیں، مکتوبات معصومی. یاد رکھو کہ ہماری عزت ایمان و معرفت کے ساتھ وابستہ ہے، مال و جاہ کے ساتھ نہیں. کتنی فکر، اب مال جاہ ہی کی فکر ہے اور کسی چیز کی نہیں، الا ماشاء اللہ. مرتے دم بھی تکمیل ایمان میں کوشش کرو، مرتے مراتے بھی اپنے ایمان کو کامل کرو. اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، مجھ کو بھی اللہ تعالیٰ اس دولت سے مالا مال فرمائے. ہر آدمی کے لیے یہ ہے. جب نبی اس کی فکر رکھتا ہے تو پھر ہمارے شما کو کیسا ہونا چاہیے؟ اپنے نبی کی اتباع میں کامل متبع ہونا چاہیے. تکمیل ایمان میں کوشش کرو اور معرفت حاصل کرنے میں پوری جد و جہد کرو، مرنے سے پہلے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. مضمون سامنے آ گیا، سنا رہا ہوں، کوئی پہلے سے نہیں. یہ ہمارے لیے مراتب معرفت حاصل کرنے میں پوری جد و جہد کرو. واہیات خرافات خیالات میں نہ پڑو، جو چیز سامنے ہو اس کی فکر کرو. آدمی سڑک پر چلتا ہے، ہر طرف سے سواریاں آتی ہیں، وہ کسی کو نہیں دیکھتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہم راہ
نجات کس میں ہے؟ وہ راستہ اختیار کرتا ہے، پھر وہ ٹرک نہیں دیکھنے لگتا، کار نہیں دیکھتا، اور نہیں، وہ تو اپنا وہ راستہ دیکھتا ہے جس سے پار ہو جائے ہم. یہی نا دنیا میں یہ بھیڑ لگ جاتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا ہو، بس یہی سوچے جگہ ملے ہم یہاں سے نکل جائیں. کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. اللہ مجھے بھی توفیق دے، میرے تمام اولاد کو توفیق دے، تمام لوگوں کو توفیق دے. کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. دعا کیجیے. مراتب معرفت حاصل کرنے میں پوری جد و جہد کرو. جتنا بھی اس مقصد اعلیٰ میں مشقت جھیلو گے اتنی ہی زیادہ مستحسن ہے. اس کے لیے کوشش کرو، جتنی مشقت کرو گے اتنی وہاں فراغت پاؤ گے. چن کے لکھا ہے، پوری کتاب کا خلاصہ گویا کہ اس صفحے پہ ہے. اتفاق سے جتنا بھی اس مقصد اعلیٰ میں مشقت جھیلو گے اتنے ہی زیادہ مستحسن ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص اپنے تمام غموں کو ایک غم یعنی غم آخرت بنا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام غموں کو دور کر دے گا. سب سے بڑا غم آخرت کا ہے. میرے سامنے کی بات ہے کہ حضرت کے سامنے ان کی رواسی لے آئی فیرینی کھانے کے لیے. فیرینی حضرت کو بہت پسند بھی تھی، لیکن میرے سامنے کی بات ہے. حضرت نے اس کو کہا اے بیٹی لے جاؤ، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے. ماشاء رسول اللہ صاحب، انہیں کی مجلس ہے سب، جو ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے. اس مجلس کے لیے بےتاب رہتے تھے، ٹہل کے آتے تھے مجلس کو، ہمیں چائے میں دے ارے جلدی لے آؤ، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، طالبین بیٹھے ہوئے ہیں. فکر طالبین کی نہیں، ناشتہ میں لگا دیا لیکن دل دماغ اللہ پاک صاف کر دے. پاک صاف دل کو بھی ٹھیک کر دے، دماغ دعا کرنا چاہیے سب کو. جو لوگ کے مشائخ سے تعلق رکھتے ہیں ان کو تو بہت ہی یکسو ہو کر کے اس وقت کو گزارنا چاہیے. ہم نے زیادہ اتباع محمد احمد صاحب بھی تھے، ہم نے کہیں زیادہ اتباع ادھر ہی کہیں دوسری جگہ علی میاں کا مکان میں ادھر ہی جائے تھے. تو کسی کا آیا خط کہ فلاں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، وہ بیان کیا تھا. فرمایا حضرت ہم چاہتے معلوم ہوا ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی موت اسی پر ہو جو اس شخص کی موت. حضرت محمد احمد صاحب فکر آخرت، کھاتے بھی نہیں تھے، سوتے بھی کم تھے. کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی اور فکر کے اہتمام سے ہوگی. میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، سکتا ہے یہ میری آخری مجلس ہو، کوئی نہیں. کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. مراتب معرفت حاصل کرنے میں پوری جد و جہد کرو. خواجہ محمد معصوم 7,000 خلیفہ تھے، مجدد صاحب کے ساتھ خلیفہ. جتنا بھی اس مقصد اعلیٰ میں مشقت جھیلو گے اتنی ہی زیادہ زیبا، اتنا ہی زیبا و مستحسن ہے. یہ آخر کی بات، آخر میں بھی توجہ دے رکھو. آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی. اللہ میرا حال بھی درست فرما دے گا. آخر مجلس ہو سکتی ہے، آخر گھڑی ہو سکتی ہے، اور جو گھڑی باقی ہے اللہ تعالیٰ اپنے ذکر و فکر میں گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آپ حضرات تشریف لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ. حضرت تھانوی فرماتے تھے آپ سب نے مجھ سے بہتر حضرت تھانوی کا جملہ ہے،
یا حضرت نہیں، آپ سب لوگ مجھ سے اچھے ہیں، کیونکہ میں تو اللہ کے لیے کہیں گیا نہیں، آپ لوگ میرے پاس آئے ہیں تو آپ لوگ اچھے ہیں مجھ سے۔ طالب خدا ہونا سب سے بڑی نعمت ہے، طلب پیدا ہو جاتا ہے۔ گر نہ خاص داد نہ داد خاص، گر نہ خاص یہ آئے ہیں، گر نہ داد خاص، اگر وہ دینا نہ چاہتے تو طلب بھی نہ دیتے۔ یہ حاضری بھی انہی کی توفیق سے ہے۔ گر نہ خاص داد نہ داد خاص، اگر وہ دینا نہ چاہتے تو طلب بھی نہ دیتے۔ مراتب معرفت حاصل کرنے میں پوری جد و جہد کرو۔ اخیر میں اس کو لکھ دیا ہے، ہم کہتے ہیں سب کے پاس رہنا چاہیے، اس کا وظیفہ ہونا چاہیے۔ جتنا بھی اس مقصد اعلیٰ میں مشقت جھیلو گے اتنی ہی زیادہ مستحسن ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص اپنے تمام غموں کو ایک غم یعنی غم آخرت بنا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام غموں کو دور کر دے گا۔ اسی پر خواجہ محمد معصوم 7000 خلیفہ تھے، آخر مکتوب اس پر جو انہوں نے نقل کیا یہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کے طریق پر رہنے کی توفیق دے۔ اصل طریق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی کی اتباع ہمارے مشائخ نے کیا، بزرگوں نے کیا، جن سے ہمارا تعلق ہے۔ سب کے تفسیر سب کی سیرتیں بھی لکھی ہوئی ہیں، دیکھ لیجیے گا، میں آخرت کے اسی اللہ تعالیٰ۔ میرے سامنے کی بات ہے کہ حضرت کے سامنے پھیری نہیں پیش کی، نہیں کھائے گا، کہا لے جا بیٹی تم لوگ کھا لو، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے۔ حضرت ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی فکر آخرت پیدا فرما دے ہمارے اندر بھی، اور اسی کے مطابق معاملہ فرمایا۔ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، کوئی روک نہیں سکتا، کوئی موت کو روکنے والا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے۔ تو بہت بات طویل ہے، لیکن حاصل اس کا یہی ہے کہ غم آخرت اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، فکر اصلاح پیدا کرنا چاہیے۔ فکر ہوگی اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق عمل بھی، اسی طرح اجر بھی عطا فرمائے گا۔ بہرحال یہ ہے، آخر میں ارادہ بھی نہیں تھا لیکن تھا بیان کر دیا، ٹھیک ہے، یہ اپنے لیے بیان کیا میں نے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اصلاح کی فکر پیدا فرمائے، بلکہ اصلاح فرما دے مجھ کو، میرے تمام اہل عیال کو، جتنے متعلقین اور احباب ہیں سب کو۔ اگر یہ ہے کامیاب ہے، فقط کامیاب ہو گیا۔ جس نے غم آخرت کو بنا لیا، غم آخرت کو، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس مرحلے میں بھی کامیاب فرمائے، اور موت پر اللہ وفات اور موت ایمان پر فرمائے۔ ربنا تقبل منا، دعا کے لیے اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے حق میں بھی قبول فرما، ہمارے متعلقین اور جتنے احباب آئے ہیں یا اللہ سب کے حق میں ان دعاؤں کو قبول فرما، بلکہ سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے قبول فرما، اور ذریعہ نجات بنا، اور اپنی رضا و خوشنودی سے ہم سب کو مشرف فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔